طاقت، پیسہ اور شہرت، اور ان میں چھپا ایک خوفناک سچ۔ ایپسٹین فائل صرف قصہ کہانیاں نہیں بلکہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب خود ایک معمہ ہے۔ Question, is your money dirty money? No, it's not. Why is it not dirty money? Because I earned it. یہ ورجینیا گیوفری ہے جو چیخ چیخ کر ایپسٹین کا گھناؤنا چہرہ دنیا کو دکھا رہی ہے، بتا رہی ہے کہ کس طرح اس جزیرے پر ہولناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ریپ، قتل، استحصال، نابالغ بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا وہ ناقابل بیاں ہے۔ لیکن کچھ اور بھی ہے جو اس کہانی کا ٹوسٹ ہے۔ کسوہ، یہ غلاف کعبہ ہے، ایک مقدس کپڑا جو صرف بیت اللہ کی زینت ہے۔ عقیدت مند اس کپڑے کو گھروں میں بھی رکھتے ہیں اور فریم کر کے سجاتے بھی ہیں، لیکن یہی غلاف کعبہ نما ایک کپڑا ایپسٹین کے جزیرے سے بھی ملا ہے۔ جی ہاں، 2017 کی جے میل میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ 2017 میں یہ ٹکڑے امریکہ بھیجے گئے تھے جو بعد میں براہ راست جیفری کو پہنچائے گئے۔ ای میل ریکارڈ سے انکشاف ہو رہا ہے کہ یہ کھیپ متحدہ عرب امارات میں رابطوں کے ذریعے بھیجی گئی تھی۔ ان ای میلز میں اماراتی کاروباری خاتون عزیزی الاحمدی اور عبداللہ العمری نامی شخص کے درمیان ہونے والی گفتگو ریکارڈ کی گئی ہے، جس میں غلاف کعبہ کے 3 ٹکڑوں کی امریکہ بھیجنے کے انتظامات کی تفصیل دی گئی ہے۔ ایک کو کعبے کے اندر استعمال ہونے والے کپڑے کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور دوسرے کو باہر کسوہ کا حصہ بتایا گیا ہے، اور تیسرے کو اسی مواد سے بنایا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جیفری آخر غلاف کے ٹکڑے کیوں جمع کر رہا تھا؟ کہیں اس کے پیچھے سلیمان ٹیمپل ریزن تو نہیں، جو یہودیوں نے بیت المقدس کی جگہ تعمیر کروانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے؟ اور کیا اس ٹیمپل میں اس غلاف کو استعمال کیا جانا ہے؟ سوال اپنی جگہ برقرار ہے۔ اور دوسرا سب سے اہم نقطہ، وہاں موجود ایک پراسرار ٹیمپل، کیریبین کے ساحل پر موجود یہ ٹیمپل اپنی نوعیت کا ایک عجیب مندر ہے۔ اس میں ایک بت کا ذکر ملتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو بت ہے اس کا نام بال ہے۔ زمانہ قدیم کی سامی زبانوں میں بال کا لفظ الہ کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، چنانچہ ایک خاص دیوتا کو انہوں نے یہ نام دے رکھا تھا۔ لبنان کے فینیقی قوم کا سب سے بڑا دیوتا یہی بال تھا، اور اس کی بیوی استرات ان کی سب سے بڑی دیوی تھی۔ اسرائیل کے بادشاہ اخیب نے جب سیدہ یعنی موجودہ لبنان کی شہزادی ایزیبل سے شادی کر لی تو اس کے اثر سے بال پرستی کی بیماری بنی اسرائیل میں پھیل گئی، اور اسرائیل کے شہروں میں اعلانیہ بال کے نام پر قربانیاں کی جانے لگیں۔ یہ وہی زمانہ تھا جب الیاس علیہ السلام اسرائیل میں مبعوث ہوئے۔ قرآن پاک کی سورہ صافات کی آیت نمبر 125 میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے۔ بنی اسرائیل میں اس زمانے میں سلطنت کے 2 حصے ہو چکے تھے۔ ایک حصہ آل داؤد کے قبضے میں تھا اور دوسرے پر اخی اب کی حکومت تھی۔ میں ہوں فصیح احمد اور یہ ہے آئی میڈیا۔ اس سے پہلے کہ اس سٹوری کو آگے بڑھائیں، میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے۔ ان سٹوریز کی گاڑی کو چوتھا گیئر آپ کی سبسکرپشن لگاتی ہے، لہٰذا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ سٹوریز کی فراری کی یہ سواری آپ تک جاری و ساری رہے۔ شکریہ۔ یہ بات 1998 کی ہے۔ کیریبین کے ساحل پر یہ ایک بہت بڑا جزیرہ واشنگٹن ڈی سی سے 2415 کلومیٹر دور، 3 جانب پانی اور چوتھی طرف گھنا جنگل، ناریل کے درختوں میں چھپا ایک خاموش محل جہاں سب کچھ ہے۔ ایک بڑا لگژری ولا، مہمانوں کے لیے علیحدہ کمرے، پرائیویٹ دفاتر، جدید سیکیورٹی سسٹم، اندرونی حصوں میں خفیہ کمروں اور لاکڈ ایریاز، ایک مرکزی سوئمنگ پول، دوسرا ہر ولا کے ساتھ ایک چھوٹا پول، جزیرے پر باقاعدہ ہیلی کاپٹر لینڈنگ پیڈ، بڑی یارڈز کے لنگر انداز ہونے کی سہولت، کمرشل لیول کچن، مساج رومز۔ عیاش دانوں نے اس جزیرے کو دنیا کی جنت قرار دیا گیا ہے۔ کچھ ملازمین کا دعویٰ ہے کہ یہاں زیر زمین خفیہ راستے بھی ہیں، لیکن فی الحال اس کی کوئی تصدیق
یا تحقیق نہیں ہو سکی؟ اب نظر ڈالتے ہیں اس پہلو پر جو اس کہانی کا سب سے خطرناک اینگل ہے۔ ناظرین، کیریبین کا جزیرہ کسی کے لیے جنت تھا تو کسی کے لیے قید خانہ۔ یہاں 13 سے 17 سال کی لڑکیوں کا جنسی استحصال ہوتا تھا، غریب یا کمزور پس منظر کی لڑکیوں کو پھنسایا جاتا تھا، اسکول یا گھر چھوڑ کر بھاگنے والی لڑکیوں کو اکسایا جاتا تھا، کبھی پیسے کی لالچ سے تو کبھی شہرت کا ڈھونگ رچا کر۔ پھر ان لڑکیوں کے ذریعے دوسری لڑکیاں بھی یہاں بلوائی جاتی اور طاقتور ترین افراد کے سامنے پیش کر دی جاتی۔ یہاں سے کوئی لڑکی بھاگ نہیں پاتی تھی، تا حد نگاہ پانی ہی پانی تھا، فرار کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ اسی طرح جیفری کا نیٹ ورک کام کرتا تھا۔ یہ قصہ پہلی بار 2005 میں منظر عام پر آیا۔ ایک 14 سالہ لڑکی کے والدین نے پولیس کو شکایت درج کروائی کہ ایپسٹین نے ان کی بیٹی کے ساتھ جنسی فعل کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس کا نام سرکاری طور پر سامنے آیا۔ پولیس تحقیقات شروع ہوئیں اور پھر لائن لگ گئی۔ پولیس کے پاس درجنوں متاثرہ لڑکیوں کے بیانات آ گئے۔ پولیس نے جیفری کو گرفتار کر لیا، لیکن جیفری کے پاس طاقتور ٹیم تھی، وکلاء، سیاسی اثر و رسوخ، پس پردہ ڈیلز۔ نتیجہ، کیس آگے ہی نہیں بڑھا۔ صرف 13 ماہ کی سزا ہوئی۔ 2014 تک سب کو پیسہ دے کر خاموش کروا دیا گیا، متاثرین کو، میڈیا کو اور عدالتوں کو بھی۔ لیکن کب تک؟ 2015 میں ایک نیا دھماکہ ہوا۔ ایمی روباچ نامی صحافی تحقیقاتی رپورٹ سامنے لے آئی۔ اس رپورٹ کو ABC نیوز نے نشر کرنے سے انکار کر دیا، لیکن ایمی نے سوشل میڈیا پر یہ تحقیقات شیئر کر دی، جسے معروف اخبار میامی ہیرلڈ کی صحافی جولی کے براؤن نے اٹھایا۔ اس طرح جو کیس 2014 میں مر چکا تھا، وہ 2015 میں ایک بار پھر زندہ ہو گیا۔ اس کیس کی تفتیش شروع ہوئی، جس کو 4 سال لگ گئے۔ کئی اہم گواہ، کئی ثبوت، کئی بڑے نام ملوث پائے گئے۔ 2019 میں جیفری ایپسٹین کو گرفتار کر لیا۔ یہاں اس پر سیکس ٹریفکنگ کا پہلی بار چارج لگا تھا، جس میں صرف جیفری ایڈورڈ ایپسٹین ہی نہیں، کئی بڑے لوگوں کے نام سامنے آنے لگے۔ ڈونلڈ ٹرمپ، جو بائیڈن اور بھی کئی اہم نام۔ جب کیچڑ ان کے دامن تک آنے لگا تو پھر ایک اور دھماکہ ہوا۔ 10 اگست 2019 میں جیفری ایپسٹین کی جیل میں ہی پراسرار موت ہو گئی۔ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ کیوں؟ کب؟ کیسے؟ کوئی جواب نہیں۔ کیس مر گیا، لیکن سوال زندہ ہو گئے۔ سوال اس پراسرار کہانی کے گرد گھومتے رہے، یہاں تک کہ 2020 کا سال شروع ہو گیا۔ ایپسٹین کی قریبی ساتھی گھسلین میکسویل کو مجرم قرار دیا اور 20 سال کی سزا بھی سنا دی گئی۔ 2024 میں 900 صفحات پر مشتمل عدالتی ایپسٹین رپورٹ سامنے آئی، جس میں میکسویل کے جرائم کی کہانی سنائی گئی۔ 2025 میں ایپسٹین فائلز ٹرانسپیرنسی ایکٹ کانگریس سے منظور ہوا اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پر دستخط کیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹرمپ، جو خود بھی اس کا حصہ رہا ہے، اس نے ایپسٹین کے اس ایکٹ کو کیوں منظور کیا؟ دراصل اس میں صرف ٹرمپ ہی نہیں، ایسے بہت سے ملکوں کی قوتیں ملوث تھیں جنہیں بلیک میل کیا جا سکتا تھا، اور اس کی واضح دلیل ثابت ہوئی فروری 2026 میں۔ ایپسٹین فائلز کی ای میلز کا وہ طوفان برپا ہوا کہ خدا کی پناہ سیاستدان، کرکٹرز، اداکار، گلوکار، سائنسدان اور بھی بہت لوگ، مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرا نام بھی اس فائل میں نہ ہو۔ پڑوسی ملک کے نریندر مودی تک کا ذکر ان فائل میں موجود ہے۔
9 जुलाई 2017 को लिखी एक ईमेल में ये जिक्र मिलता है कि मोदी ने मशवरा लिया और इसराइल में अमरीकी सदर के फ़ायदे के लिए रक्स भी किया। जुलाई 2018 के एक ईमेल तबादले में इमरान खान का जिक्र भी सामने आया। इन ईमेल्स में इमरान खान को अमन के लिए बड़ा ख़तरा करार दिया गया। उनका नाम दुनिया के दीगर ताकतवर रहनुमाओं जैसे पुतिन, जी जिनपिंग और तैयब अर्दोगान के साथ आया। एक नाम और है, स्टीफन हॉकिंग्स। इनका नाम तो एप्स्टीन फाइल्स में आया है, लेकिन वो किसी जुर्म या जिनसी बदउनवानी में मुलव्विस नहीं साबित हुए। सोशल मीडिया पर सनसनीखेज दावे, तस्वीरें और सबूत जाली हैं। इनके अलावा ट्रंप, क्लिंटन, बिल गेट्स, एंड्रयू माउंटबैटन, माइकल जैक्सन और इलॉन मस्क के नाम का भी जिक्र है। अलबत्ता इस फाइल में बेशबहा ऐसे नाम हैं जिनका जिक्र करना मुहाल है, लेकिन इस बात से एक बात ज़रूर वाज़ेह है, बहुत सा सच अब भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, जो आज नहीं तो कल ज़रूर सामने आएगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।